ہمارے لوگ کیوں نہیں ٹیکس نیٹ میں آتے؟ وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہراسمنٹ ہے ادھر. بجٹ میں انشاءاللہ ہم کو ایسے پروگرام لائیں گے جس میں ہراسمنٹ جو ہے اس کو کم کریں گے بلکہ ایلیمنیٹ کر دیں گے. ہمیں ایگریکلچر کے اوپر پیسے خرچ کرنا پڑیں گے. ریونیو ہمارا کی چیلنج ہے, پاور سیکٹر ہمارا کی چیلنج ہے, پرائس اسٹیبلٹی ہمارا کی چیلنج ہے. ہمارے پاس اس وقت IMF پروگرام ہے, ہم اس سے نکلے نہیں ہیں. 92% ہماری ریونیو کر رہے ہیں. کووڈ 3 آیا اور اس کے بعد کس طرح گر گئے. ٹیرف ہم نے انکریز کرنا ہے. عام آدمی تنگ آ چکا ہے. ان کو کہنے کہ ہم IMF پروگرام سے نکلیں گے نہیں, لیکن ہمیں آپ کو ذرا کچھ اسپیس. ٹیرف انکریز از ناٹ دی اونلی وے ٹو ریز منی. ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کے اوپر کوئی تھوڑی بریکس لگنی چاہیے. ہمارا جو یہ IMF پروگرام تھا یہ کافی ڈیفیکلٹ تھا. ایسی کنڈیشنز ڈال دیں جو کہ جس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے. کووڈ میں انیشیٹو ہو رہے تھے جس میں ریونیو انیشیٹو تھا, باقی جو انیشیٹو یہ لے رہے تھے کہ ون اسٹیبلٹی آ جائے, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز پہ وہ ہونی تھی, وہ وہیں کے وہیں دھری کی دھری رہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ. پاکستان کے فائنانس منسٹر, اس حکومت کے چوتھے فائنانس منسٹر, آج انہوں نے آخر کار پریس کانفرنس کر ہی ڈالی اور اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی. اس سے پہلے کہ ہم خود کچھ کہیں, ویل گو اسٹریٹ ٹو آر پینلسٹ. ہمارے پاس دو ایسے پینلسٹ ہیں جو کہ حکومت کا حصہ بھی رہ چکے ہیں اور اکانومی کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہارون شریف صاحب ہیں, فارمر چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ کے. بہت شکریہ ہارون, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور فاروق سلیم صاحب ہیں, اکانومسٹ اور حکومت کے ساتھ رہ چکے ہیں. بریفلی اکانومی پہ ان کے اسپوکس پرسن تھے. تو ہارون, ویری کوئکلی ذرا بتائیے ہمیں دو تین کوئکلی گڈ پوائنٹس جو آپ کو لگا ان کی اسپیچ میں منسٹر صاحب کی. جی شکریہ. دیکھیے جو نئے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے ایک نئی اپروچ کی بات کی. ایک تو انہوں نے گروتھ کے مائنڈ سیٹ کی بات کی کہ سٹیبلائزیشن سے نکل کے ہمیں گروتھ کے اوپر فوکس کرنا ہے. دوسرا انہوں نے ایک بڑی کرٹیکل بات اپنی اپروچ میں یہ کی کہ ابھی تک جو ہماری اپروچ خاص طور پہ ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے ہے وہ ہراسمنٹ کے تھرو ہے, تھرو سٹک ہے. تو وہ اس کے لیے اس کو انسینٹیوائز کرنا چاہیں گے اور اس کے اندر انسینٹیوز دیں گے جو آنے والا بجٹ ہے. انہوں نے اس کے علاوہ 3-4 جو پاکستان کی گروتھ میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کے 2 پوائنٹس تو ہو گئے, ایک ہی رہ گئے, پھر I'll move to فاروق. کوئکلی ایک اور پوائنٹ بتائیں. جو میرا ایک پوائنٹ رہ گیا, انہوں نے جو سیکٹر ترجیحی بتائے ہیں وہ ایگریکلچر کی بات کی, انڈسٹری کی بات کی, IT کی بات کی اور ہاؤسنگ کی بات کی. تو کافی وسیع انہوں نے بات کی اور خرچے گھٹانے کی بات کی. یہ اچھی باتیں ہیں. جی فاروق صاحب, 3 کوئک پوائنٹس جو آپ کو پازیٹیو نظر آئے اس میں. دیکھیے 3 چیزیں نسیم جو بڑی پازیٹیو مجھے نظر آئی ہیں پچھلے 2 دنوں میں وزیر خزانہ صاحب نے کی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ وہ پارلیمنٹیرینز کے پاس گئے, انہوں نے اپنی جو معاشی خواہشات ہیں ان سب کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کیں. آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی جائیں گے, وہ PMLN کے پاس بھی جائیں گے اور ان سے ایک منیمم اکنامک ایجنڈا کے اوپر کسی قسم کا اگریمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تیسری چیز ان کی سب سے بڑی خواہش جو ہے کہ GDP جو ہے اس کو وہ 5% آف GDP گروتھ پہ وہ لے جانا چاہتے ہیں. تو یہ 3 بڑی پازیٹیو چیزیں مجھے نظر آئیں. اچھا جی, ہارون, کنسرنز کوسچنز. جی دیکھیے اس میں کنسرن یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے بہت وائڈ رینجنگ ایجنڈا کی بات کی ہے, چینج آف مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے, ایک نئی اپروچ کی بات کی ہے. یہ ایک بہت طویل المیعاد قسم کا ریفارم پروگرام ہے. ان کو چاہیے تھا کچھ ایسی اناؤنسمنٹس کرتے جو امیڈیٹلی ہو سکے, غالباً بجٹ میں کی جائیں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے جیسے فاروق کہہ رہے ہیں انہوں نے کنسنسس بلڈ کرنے کی بات کی ہے. ان کی کنویننگ پاور از یٹ ٹو بی ٹیسٹڈ, کیونکہ وہ سیاستدان نہیں ہے. کیا وہ کنوین کر پائیں گے, کیونکہ اس کے اندر صوبوں کا خاص طور پہ زراعت میں ایک بہت اہم رول ہے اور جتنی انٹینسٹی ہے سیاست کی اس میں اس کے اوپر ڈاؤٹ آئے گا. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو انویسٹرز میرے سے باہر کے بھی اور یہاں کے بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ, جیسے آپ نے پروگرام کو شروع کیا کہ یہ چوتھے فائنانس منسٹر ہیں, ان کا بھی ٹینور جو آفیشل ہے وہ 6 ماہ کا ہے. تو جو سرٹنٹی ہے جو ٹرسٹ کی ان کے ایجنڈا کے اوپر اس کو آتے وقت لگے گا. تو میری اس میں رائے یہ تھی کہ جو ریونیو بڑھانے کی بات کی ہے وہ لانگ ٹرم ہے. اگر یہ جو انہوں نے اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کی بات کی, اگر اس کو وہ اگلے 6 ماہ میں ڈیمونسٹریٹ کر پائیں کچھ, تو اس سے ٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. جی گڈ. اچھا جی فاروق, آپ بتائیے گا. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خواہشات اتنی کہ ہر خواہش پہ جا نکلے. اتنی خواہشات ہیں, پیسہ تجوری میں ہے نہیں, پیسے کے بغیر کچھ کام چلتا نہیں.
تو پیسہ خزانے میں ایگزسٹ نہیں کرتا، اور وزیر خزانہ صاحب کی خواہشات جو ہیں جیسے ابھی ہارون صاحب نے کہا وہ بے تحاشا ہے۔ دوسرا یہ کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، ابھی کچھ ہی مہینے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ الیکشن کا ایئر شروع ہو جائے گا، اس کے الیکشن ایئر کے دوران جو ہے آپ کوئی بھی سخت اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تیسرا یہ کہ آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان کی معیشت چلتی نہیں، اور ہمارے نئے وزیر خزانہ صاحب جو آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے تیار، نہیں آئی ڈنٹ ہیئر دیٹ۔ انہوں نے تو بڑی کیٹیگوریکلی کہا چلنا ہر صورت ہے، لیکن ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ مسائل ہم نہیں، اس وقت ہمارے مسائل ہیں تو ہمیں ریونیو وغیرہ ٹارگٹس کم کرنے ہوں گے۔ ہارون آپ کو لگا انہوں نے کہا ہم نہیں چلیں گے؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو طریقہ کار ہے خالی ٹیرف بڑھا کے جیسے بجلی وغیرہ کا، اس سے ٹارگٹس نہیں فل ہوں گے، ہم آپ کو نیا طریقہ بتائیں گے جس سے ہم ٹارگٹس کو کمپلیٹ کر پائیں گے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ نیا طریقہ یا نئی اپروچ کو امیڈیٹ ریزلٹس دے پائیں۔ یہ ایک دو چیزیں جس کو جیسے ایسٹ ایشیا میں ہوا تھا، انہوں نے اس کی مثال بھی دی، وہ پکنگ ونر کی بات ہوتی ہے کہ ہم ان دو چیزوں کے متعلق انڈسٹری کو انویسٹمنٹ جو ہے جی یہ ہماری ترجیح ہے۔ جیسے اگر ایگریکلچر تو ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ اس کے اندر پن پوائنٹ کرتے کہ جو پروڈکٹیوٹی بیسڈ فوڈ آئٹمز ہیں 3، ہم اس پہ فوکس کریں گے۔ اسی طرح جو انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے، اکنامک ایڈوائزری کمیٹی پلاننگ کرے گی، مجھے وہ کم سمجھ آیا کیونکہ یہ پلاننگ کمیشن کا کام ہے، وہ لوگ تو فری لانس ایڈوائز دے رہے ہیں، ان کے پاس نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے نہ 24/7 کام کر رہے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں سوچنے۔ فاروق لاسٹ کوسچن ویری کوئکلی، وہ انہوں نے اس پر ایمفسائز کیا کہ ایکسپینڈیچر کٹنگ ہم کریں گے، یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، تو یعنی کہ جو آپ بات کریں فنڈز وغیرہ کی، تو ایکسپینڈیچر کٹنگ ڈز دیٹ ان اینی وے ڈیل ود دا ایشو جو آپ ریز کر رہے ہیں؟ میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ فروری کے مہینے میں حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جو سٹاف لیول ایگریمنٹ کہلاتا ہے، پھر مارچ کی 24 تاریخ کو آئی ایم ایف کے بورڈ نے، ایگزیکٹو بورڈ نے اس کو اپروو کیا ہے، مارچ کی 30 تاریخ کو ہم نے ان کے $500 ملین لے لیے ہیں، اور آج مئی کی 5 تاریخ ہوئی ہے اور نئے وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر بہت سختیاں ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے، ہم بجلی کے ریٹ نہیں بڑھا سکتے، ہم ریونیو کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکتے، تو اتنی ساری چیزیں، اور کرونا آ گیا، کیا فروری میں کرونا نہیں تھا، کیا مارچ میں کرونا نہیں تھا؟ تو وہ خود نہیں تھے نا فروری میں، وہ فروری میں خود نہیں تھے، وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں فاروق، ہم نے جو سنا انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے بات چیت ہم نے شروع کر دیا آئی ایم ایف سے، اور واٹ وی ہرڈ ہم سے، کیوں انلیس فاروق ہارون آپ کو کچھ اور سنائی دیا، انہوں نے کہا کہ مسائل ہیں اور ہم نے بات کی ہے اور اس وقت وہاں ایک ریسیپٹیبلٹی ہے، جی کیوں ہارون یہ آپ نے سنا تھا؟ جی دیکھیں، انہوں نے ڈائیلاگ یقیناً شروع کیا ہوگا، لیکن ایک انسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے۔ ابھی ایک آئی ایم ایف نے آپ سے پروگرام اگری کیا ہے، وہی جو فاروق کہہ رہے ہیں، جی انفارچونیٹ ٹائم ختم ہو گیا، یہ بیسکلی جی آپ جو کہہ رہے ہیں، جو فاروق کہہ رہے ہیں، دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ۔ فاروق آئی گیس ویل ہیو ٹو جسٹ ویٹ اینڈ سی کہ کیا کرتے ہیں یہ جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں، لیکن ناظرین دونوں پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پازیٹیوز انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، لیکن اب کس طرح کریں گے، آئی تھنک دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل، تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں ایکچولی فائنانس منسٹر صاحب۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے بہت اہم معاملہ، پاکستان اور ہندوستان کی بات چیت شروع ہونی چاہیے یا نہیں، اور کیوں ہاں اور کیوں نہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اس میں ایک بہت بڑا سوال اس کے حوالے سے اٹھ رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے، جب سے یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان کے عسکری ادارے، انٹیلیجنس ادارے کے ایک لیڈ جو شخص ہیں، وہ اپنے ہندوستان کے کاؤنٹر پارٹ تو نہیں کہیں گے لیکن ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ایک گفت و شنید بیک چینل میں انوالوڈ ہے 2018 سے۔ اس کے بعد سوال یہ اٹھا کہ جی کیا آگے کیا اقدامات ہونے چاہیے، کیا قدم اٹھانے چاہیے، اور سوال یہ تھا کہ
जब हिंदुस्तान ने ऑफर किया है, ये बताया गया कि दिसंबर 2020 में हिंदुस्तान की तरफ से ये ऑफर हुआ कि जी चले बातचीत शुरू करते हैं, हर इशू पे बातचीत करते हैं। आपको मालूम है कि ट्रेड भी शुरू होते होते रुक गई कि जी वहाँ से चीनी और कॉटन मंगवा रहे हैं, ईसीसी ने अलाउ किया, लेकिन फिर काबीना ने कहा नहीं। तो जाहिर है कि इसका मतलब पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकिंग एपरेटस है उसमें मुख्तलिफ सोचें हैं, लेकिन ये सोच आगे कहाँ ले जाएगी और किस बुनियाद पे फैसला होगा, उसका ताल्लुक जो खित्ते में सूरत हाल है उससे होगा, जाहिर है, और जो हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है और हिंदुस्तान का जो रवैया है। तो नाज़रीन, इस सब पर बात करने के लिए हमने बड़ा एक ज़बरदस्त पैक है। ज़बरदस्त इसलिए हम कहेंगे क्योंकि हमारे साथ ग्लोबल अफेयर्स को समझने के लिए हमारे पास डॉक्टर मलिया लोधी साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं टू द UN, टू द UK, टू द US। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया लोधी साहब। फिर हमारे पास नन अदर देन एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब हैं, जो अमेरिका में रह चुके हैं, सफ़ीर हिंदुस्तान में रह चुके हैं, मॉस्को में रह चुके हैं, और UN के स्पेशल एनवॉय भी रह चुके हैं मुख्तलिफ खित्तों में। और फिर हमारे साथ जनरल एजाज अवान साहब हैं, जो कि पाकिस्तान फौज में रह चुके हैं, काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस लीड कर चुके हैं, और फिर वो ISI में भी रह चुके हैं। तो ग्रेट पैनल वी हैव टुडे। और हम शुरू करते हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहब आपसे। अगर हम ये कहें कि सीज फायर हुआ, लेकिन कल सीज फायर की वायलेशन भी हिंदुस्तान से हो गई, आज अफगानिस्तान की तरफ से अटैक भी हो गया, हमारे 4 नौजवान शहीद भी हो गए, और उसके साथ साथ खित्ते में जो इस वक्त आप देख रही हैं कि हिंदुस्तान और की जो सूरत हाल है सामने हमारे है, और साथ सऊदी अरेबिया ईरान का कुछ थोर नज़र आ रहा है, और अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा है। तो इस सब पस मंज़र में बताइए आप क्या रिकमेंड करती हैं अगर आप इस वक्त बैठी होती हुकूमत में? देखिए, आपने शुरू किया इस बात से कि क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो बैक चैनल इस्टेब्लिश हुआ है उसको कहाँ लेके जाना है। तो मैं पहले तो उसी पे फोकस करूँगी, मगर आपने ठीक निशानदेही की कि इस वक्त इस खित्ते में बहुत सारी तब्दीलियाँ अराउंड अस आप कह लीजिए। अफ़गानिस्तान से लेके हिंदुस्तान का जो अपना अंदरूनी बहरान है इस वक्त, जो इतनी शिद्दत से वहाँ पर पेंडेमिक आया हुआ है, और मोदी की जो हुकूमत है इट्स अंडर फायर क्रिटिसिज्म फ्रॉम इंडियन सिटीजन। सो ये एक डायनामिक चेंजेस हो रही हैं इस वक्त खित्ते में। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैंने तो ये लिखा भी है और मैंने इस पे बोलती भी रही हूँ कि हमें कॉशियसली मूव करना चाहिए हिंदुस्तान के साथ। ये पहली दफ़ा नहीं है कि कोई बैक चैनल इस्टेब्लिश हुआ है। सदर मुशर्रफ के ज़माने में भी एक बैक चैनल था, आपको याद होगा। मियाँ नवाज शरीफ की भी हुकूमत में बैक चैनल था। लेकिन इस दफ़ा जिस तरह से ये बैक चैनल शुरू हुआ है, मैं समझती हूँ कि इसको ज़रा ज़्यादा ही प्रीमेच्योरली उस एक तरह से अनाउंसमेंट तो नहीं हुई फॉर्मली, लेकिन एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग हुई जिस पे कि मुख्तलिफ लोगों ने लिखा भी। तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान शुड मूव वेरी वेरी कॉशियसली, और पहले तो ये इस्टेब्लिश कीजिए, जो कि मेरा अपना मौक़िफ़ है, कि हिंदुस्तान की ये मूव टैक्टिकल है या स्ट्रेटिजिक है। मैं तो समझती हूँ बिल्कुल टैक्टिकल है। और इस वक्त ये कहना कि जी वो तैयार हैं हर चीज़ पे बात करने के लिए, जिसमें कि कश्मीर भी शामिल है, तो इसको भी मेरा ख्याल है कि एसरटेन करना चाहिए कि आया कश्मीर पे बातचीत करने का मतलब है क्या। इसलिए कि उनके मीडिया में जो आया है वो तो यही है कि वो चाहते हैं या एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान का जो ये डिमांड है कि जो एक्शन इलीगल हिंदुस्तान ने लिया था 2019 में, अगस्त 5 2019 में, उसको यानी कि पाकिस्तान शुड ड्रॉप आस्किंग फॉर इट्स रिवर्सल। फिर ये कि पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन्स मेंटेन करनी चाहिए, जो आप पाकिस्तान की एक असूली पोजीशन है कश्मीर पे। और ये बात करना कि जी कश्मीर पे जो असल चीज़ है वो है उनको कश्मीरी लोगों को रिलीफ देना, मैं भी इससे एग्री करती हूँ। रिलीफ तो ज़ाहिर है देनी चाहिए हमें, लेकिन साथ साथ जो डिस्प्यूट है, जो सब्सटेंस है, उस पर बातचीत होनी चाहिए। मैंने ये भी कहा और मैं कहती रहूँगी कि देखिए प्रोसेस और सब्सटेंस में एक इम्तियाज़ करना चाहिए, डिस्टिंग्विश करना चाहिए। हिंदुस्तान का तो हमेशा ये मकसद था कि पाकिस्तान को एक प्रोसेस में ट्रैप किया जाए और डिस्प्यूट्स की कोई सेटलमेंट ना की जाए। और फिर मैं ये भी समझती हूँ कि सिर्फ बैक चैनल नहीं होना चाहिए, सोल चैनल ऑफ एंगेजमेंट आप कह लीजिए। इसके साथ साथ फ्रंट चैनल को भी रिज्यूम करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए, मगर ऑन द बेसिस
کہ سبسٹینٹیو کانورسیشن اور نیگوسیشن ہونی چاہیے آن دا ڈسپیوٹیڈ نیچر آف کشمیر. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ کہنا کہ جو کئی لوگوں کا کہنا ہے، میں نے میڈیا میں بھی سنا ہے کہ جی ٹھیک ہے جو بھی کچھ ہے ہمیں آگے چلنا چاہیے. جی آگے تو چلنا چاہیے، لیکن ملک اپنے اصولی موقف کو نہیں اس طرح سے ابینڈن کرتے. بے شک بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور امبیسڈر اشرف قاضی صاحب، آپ تو ہندوستان میں رہے ہیں، اور جب کارگل کا فیاسکو ہوا اس کے بعد آپ نے بڑی محنت کر کے آپ نے آگرہ سمٹ کی طرف لے کے گئے، تو ایک طریقے سے آپ فارملی آپ یو ور دا ہائی کمشنر، پھر بھی ایک بیک چینل یا پتہ نہیں کیا الفاظ استعمال کریں، بٹ آپ نے اس ماحول میں نیگوشیٹ بھی کیا ہوا ہے. آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں، کیپنگ ان ویو what ڈاکٹر ملیح لودھی سنگھ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو رمضان کریم اور ڈاکٹر صاحبہ ملیح ان کو بھی اور جنرل صاحب کو بھی رمضان کریم کہنا چاہوں گا. اور یہ جو موضوع ہے گفتگو کی، یہ تو بہت ہی اہم ہے. میری سمجھ میں تو یہ آ نہیں رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے تقریباً پس پردہ ہو رہا ہے. اور تو ہم نے یہ تقریباً 2 سال پہلے اگست 5 2019 کو جو ہم نے وعدے کیے کہ جب تک اس کے ریورسل نہیں ہوتا ہے اس وقت تک تو ہم ڈائیلاگ بھی نہیں کریں گے، اور جو تعلقات ہم نے پھر ڈاؤن گریڈ کیا ہوا تھا اس کے بعد اس کو بھی بحال نہیں کریں گے. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے کنڈیشن لگایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے کنڈیشنز ہیں وہ آپ ختم کریں، اور اس کو یہ کیونکہ ہمارا ہی علاقہ ہے، ہم نے جو کیا اس کے ساتھ وہ تو آپ کا کیا تعلق ہے اس سے، یہ تو پھر کوئی پیش قدمی تو نہیں ہے، یہ تو اور بھی بیکورڈ ہم گئے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ گفتگو کس بات کی ہو رہی ہے. یہ ٹاکس فار ٹاکس بھی نہیں بن رہا ہے. ہم نے وعدے کیے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ہم ہٹ رہے ہیں. اور سچی بات مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو سر تسلیم خم ہو رہا ہے وہ ہماری طرف سے ہو رہا ہے، گھٹنے ہم ٹیک رہے ہیں. اور ہندوستان حالانکہ وہاں بتایا جا رہا ہے کہ مودی صاحب کافی کمزور ہو گئے ہیں، الیکشن بھی ابھی 5 اسٹیٹ الیکشنز ہوئے ہیں، 3 میں سے تو وہ ہار گئے، اور بطور خاص بنگال میں وہ تو کمزور اندرونی طور سے تو وہ کمزور ہوتا جا رہا ہوگا، لیکن کشمیر پہ اس کی پوزیشن تو اسی طرح ہے. اس نے زیرو کنسیشن، بلکہ جو پاکستان نے اعلان کیا کہ ہماری یہ بات چیت ہوئی ہے اور وہ سارا، وہاں سے تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے زبردست کوئی بیک چینل ہوا ہے اور ابھی بات چیت کا آغاز ہو جائے گا اور امید ہے کہ پھر ہم آگے جائیں گے. اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر پہ بھی بات ہوگی، اور تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. صرف ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم اپنے موقف سے ہٹ رہے ہیں. ہندوستان تو ٹھیک ہے جی امبیسڈر صاحب، اس میں ذرا میرا خیال ہے جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیک چینل چل رہا ہے اور ہندوستان نے اپنے میڈیا کو بریف کیا ہے اور پاکستان میں کچھ اداروں کی طرف سے ہمیں بریف کیا گیا ہے. تو اس سے آگے یعنی کہ کوشش تو کی گئی تھی کہ امپورٹ شروع کریں، اس کو روک دیا کابینہ نے. جنرل صاحب آپ بتائیے گا کہ ایز اے ملٹری مین جس نے یہ تمام سچویشن دیکھی ہے، ایل او سی پر بھی کہا جی سیز فائر ہوا ہے لیکن کل تو خیر وائلیٹ ہو گیا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں گفتگو شروع کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی آپ کو لگتا ہے عسکری طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان will benefit in some ways؟ تھینک یو ویری مچ نسیم. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اگر تو ہم یہ بات کر رہے ہیں ڈائیورسڈ آف دس ہائی پاور ڈیلیگیشن ٹو سعودی عربیہ، تو پھر تو میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت آرمی چیف سعودی عربیہ میں موجود ہیں اور پرائم منسٹر از اباؤٹ ٹو لیو، اور ان کا وہاں کچھ روز قیام کرنے کا پروگرام ہے، تو یہ پھر اتنی سادہ بات نہیں ہے. میں اس کو کسی اور اینگل سے بھی دیکھنا چاہوں گا. آپ بتائیے جس اینگل سے دیکھنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بیک چینل ہے، ہاں جی، یہ جو بیک چینل ہے اس میں ایک انکمپیٹیبلٹی ہے. ایک طرف سے ڈی جی آئی ایس آئی کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جو فارمر را کے باس رہے ہیں اور پھر اس وقت ان کی حکومت میں بہت سے ہے.
اور تمام تر ڈیسیجن میکنگ پروسیس کا وہ ایک بہت اہم جزو ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، جبکہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اینڈ پرائم منسٹر یہ تھوڑے اس سے ڈسٹنٹ ہیں، اور فورن منسٹر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیک چینل پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. تو یہ جو بات ہے اس میں قاضی صاحب کے ساتھ ایگری کروں گا کہ یہ ڈائیلاگ مجھے بیلنس ڈائیلاگ نہیں لگتا، کیونکہ اس میں جو ایک پرنسپل ایشو ہے وہ ہے کشمیر کا. اگر ہندوستان سرے سے اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ریجن سمجھتا ہے اور اس کو ڈسکس کرنے کے اس کے سٹیٹس پہ بات کرنے کو تیار ہے تو پھر تو کوئی آگے بات کرنے کی وجہ بنتی ہے، پھر اس کو ٹائم بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہندوستان سرے سے اس کو ایشو ہی تسلیم نہیں کر رہا اور اب وہ ٹائم گین کرنا چاہتا ہے باوجود ان ویکنسز کے جو اس وقت انٹرنل ڈائنامکس ہیں انڈیا کے بشمول کووڈ، اور جو کشمیر کے اندر وہ سپریس نہیں کر سکے ہیں اس موومنٹ کو، تو پھر ہندوستان ٹائم گین کرنا چاہتا ہے. اور اگر ہمیں وہ ڈائیلاگ میں الجھا کر لالی پاپس دے کر وہ ڈائیلاگ میں انگیج کر کے پھر وہ ٹائم گین کرنا چاہتا ہے تو اٹ از اے پوزیشن آف ڈس ایڈوانٹیج فار پاکستان. تو میرے خیال میں ڈیسیجن میکرز کو پہلے تو اس بات کا تعین کر لینا چاہیے کہ کیا ہندوستان کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سمجھتا ہے، جو ملیہ لودھی صاحبہ بھی فرما رہی ہیں کہ جو پرنسپل سٹینس ہے پاکستان کا، کیا اس پر ہم کوئی کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک جہت ہے. دوسری جو میں دیکھ رہا ہوں، آئی ایم رانگ، لیکن اتنا ہائی پاور ڈیلیگیشن سعودی عربیہ میں جانا، امریکہ کا افغانستان سے نکل جانے کے لیے وہ جو انخلا ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور پھر ایک ریجن میں امریکہ ایک فورس رکھنا چاہتا ہے جو اگر سچویشن بہت ریورس ہوتی ہے افغانستان میں بقول ان کے، اور کوئی ایسے خطرات پیدا ہوتے ہیں تو پھر they would like to maintain a force in the region. ہندوستان اس طرح کی کسی قسم کی فورس کو رکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. وہ حتی الامکان اس کو اوائڈ کرے گا تاکہ افغانز کا جو فال آؤٹ ہے وہ ہندوستان کے خلاف ریجن میں اور بالخصوص ہندوستان کے اندر، اور جو ہندوستان کے مفادات ہیں افغانستان میں، ان کے اندر ان کے اگینسٹ ریئیکشن نہ آئے. تو میرے خیال میں یہ سب مل کر شاید پاکستان کو کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جس طرح پہلے شمسی بیس اور اس طرح کے بیسز دے دیے تھے، ایک تو اس طرح کا کوئی کوآپریشن شاید پاکستان سے ڈیمانڈ کیا جائے انڈر دیز انوائرمنٹ، اور پھر لاجسٹک روٹ آؤٹ کے لیے بھی شاید وہ پاکستان کی امداد چاہتے ہیں، جس کے بہت زیادہ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو جین صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یو سینگ اٹ بیونڈ بائیلیٹرل. اور ناظرین جیسے ہمارے کہہ رہے تھے پینلسٹ کے، ہندوستان نے اگر تاریخ دیکھیں تو 50 کی دہائی سے جب نہرو اپنے کشمیر کے جو ان کے کولیبریٹرز تھے ان سے بات کرتے تھے تو کہتے تھے پاکستان سے بات کرنا ضروری ہے تاکہ پریشر ہمارے پر گلوبل جو ہے وہ ہٹے. اس وقت پریشر بہت تھا. بریک کے بعد اپنے پینلز کے پاس واپس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ابھی تو بات پاکستان ہندوستان کے اور کشمیر کے حوالے سے ہوئی ہے، پوچھیں گے ان سے کہ اور کیا محرکات ہو سکتے ہیں کہ انڈیا نے اس وقت ایک ایسا ہاتھ بڑھایا، کوئی خاص ہاتھ نہیں بڑھایا، بس انہوں نے کہا بیٹھو ہمارے ساتھ بات کرو. تو کیا اور بیونڈ پاکستان انڈیا ریلیشن شپ اور کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کا جو پروپوزل آیا بات چیت کے لیے، اس پر پاکستان کو رد عمل کیا ہونا چاہیے، ڈیسیجن کیا ہونی چاہیے، پالیسی کیا ہونی چاہیے. ڈاکٹر ملیہ لودھی، بیونڈ انڈیا پاکستان اور کیا ہو رہا ہے اس وقت خطے میں which would have prompted India to make this offer؟ نسیم، پہلے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ انڈیا کی طرف سے یہ آفر کتنی سیریس ہے. سو میرا خیال ہے ہم سمجھ رہے ہیں وی آر ٹیکنگ فار گرانٹیڈ ایک چیز جو کہ اتنی کلیئر نہیں ہے، مگر چلیں فرض کیجئے کہ ان کی طرف سے یہ بات کیسے کر رہے ہیں. خطے میں میرا خیال ہے 2-3 جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، جس سے کہ انڈیا پہ پریشر آ رہا ہے. سب سے اہم چیز تو ان کی چین کے ساتھ جو تناؤ رہا ہے اور لداخ میں جو سٹینڈ آف ہوا ہے، کانفرنٹیشن ہوئی ہے بٹوین چائنا اینڈ انڈیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پریشر
کو بھی ایک طرح سے ہندوستان تو چاہے گا نا کہ ٹو فرنٹ سچویشن نہ ہو. بالکل. ان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ تھرو آؤٹ بات کرتی رہی ہے کہ جی ہم وی آر کنفرنٹڈ ود اے ٹو فرنٹ سچویشن. تو وہ نہیں چاہیں گے ظاہر ہے کہ ٹو فرنٹ ہو, اور ایک فرنٹ کو وہ کوشش کریں گے کم از کم کہ نیوٹرلائز کریں. تو یہ ایک ڈرائیونگ فیکٹر ہو سکتا ہے. دوسرا ایک گلوبل فیکٹر ہے, میرا خیال ہے خطے کا نہیں ہے مگر اس کا خطے پہ ظاہر ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے, اور وہ ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا آنا اور اسیوم کرنا. تو وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف ممالک جو ہیں دنیا میں وہ اپنے آپ کو ری پوزیشن کر رہے ہیں تاکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کے تعلقات امپروو ہوں. تو ہو سکتا ہے, I mean ہم obviously this is only a conjecture, ہو سکتا ہے کہ ہندوستان نے یہ بھی مد نظر رکھا ہو کہ اس سے پہلے کہ کوئی اس چیز میں پڑ جائے کہ جی ہم پہ پریشر ڈالنا شروع کر دے ہیومن رائٹس کے حوالے سے آکوپائڈ کشمیر میں. دیکھیں کچھ دیر پہلے ہی ایک حریت لیڈر کا انتقال ہوا ہے کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, اور اتنی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے کتنے سال جیل میں کاٹے اور وہ جیل سے ہی ان کو ہسپتال لے کے گئے تھے اور وہاں پر ان کا انتقال ہوا ہے. سو دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, زمینی حقائق ہیں آکوپائڈ کشمیر میں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو پاکستان کو بھی دیکھیں, اس لیے میں کہتی ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ آرام سے کوشسلی چلنا چاہیے. میں سن رہی تھی کہ کسی آفیشل نے کہا کہ جی ہمارے گراؤنڈز آف آپٹیمزم ہے ہمیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ ہے بیسس آف آپٹیمزم کہ انڈیا کا جو پوزیشن ہے, ریپریشن ہے آکوپائڈ کشمیر میں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ زمینی حقائق ان کو سامنے. تو پھر آپ سمجھتی ہیں یہ بہت نائیو ہے اور ڈینجرسلی نائیو ہے؟ جی دیکھیں میں یہ نہیں آپ نے نہیں کہا, میں نے کہا یہ, I use the word. میں ایک چیز صرف کہوں گی just quickly I'll add کہ دیکھیں ریڈکشن آف ٹینشنز یعنی کہ تناؤ کو کم کرنا دو نیوکلیئر پارٹس کے درمیان ضروری ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. میں سمجھتی ہوں اگر پاکستان رسپونڈ کر رہا ہے جس طرح سے سیز فائر کی جو آبزرونس ہے لائن آف کنٹرول پہ, اس پہ اگریمنٹ ہونا, یہ میرا خیال ہے خوشائند بات ہے. لیکن اس کو اگین اس کو ڈسٹنگوش کریں فرام نارملائزیشن. اس وقت پاکستان کو کوئی ایسا قدم نہیں لینا چاہیے جس سے کہ یہ امپریشن پڑے ہندوستان پہ, کشمیری عوام پہ یا دنیا میں کہ ہم نارملائز کر رہے ہیں ہندوستان سے تعلقات, بیکاز اس نارملائزیشن کی کوئی بیسس نہیں ہے. وہ ہمارا جو موقف ہے اصولی, وہ جیسے کہ اشرف قاضی صاحب نے فرمایا, پھر وہ لگے گا ایسے کہ ہم اس موقف سے ہٹ رہے ہیں. جی قائد صاحب, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شنکر مین صاحب کی کتاب جو ہے اس کے بعد گفتگو وغیرہ ہوتی رہی, تو ان فیکٹ دے واز سیئنگ کہ انڈیا از کنفرنٹڈ ود اے 2.5 فرنٹ سچویشن. وہ کشمیر کو بھی ایک فرنٹ کہہ رہے ہیں, اور بڑی کلیئرلی میں نے دیکھا پچھلے ہفتے بھر میں کافی ان کے اینالسٹ وغیرہ لکھ رہے ہیں کہ ایک فرنٹ کو ہمیں کرنا پڑے گا, بیسکلی یو نو ویل ہیو ٹو نیوٹرلائز اٹ. اینڈ سرپرائزنگلی دے آر سیئنگ پاکستان. تو اس پیرائے میں پاکستان کو وہ کیا دے رہے ہیں, مطلب از دس گوئنگ ٹو بی اے ریپیٹ آف 1962؟ دیکھیں جی, خوش فہمی میں ہمیں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کو درپیش بہت سارے پرابلمز ہیں, اندرونی اور بیرونی, اور پاکستان اور چین کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں بھی ان کے خدشات ہیں, یہ سارا صحیح ہے. لیکن ہندوستان کے اوپر اگر دباؤ آ رہا ہے تو وہ تو پھر اس کا اظہار ان کے موقف پہ پھر آنا چاہیے, اور کشمیر کے حوالے سے ان کے موقف میں کوئی لچک نہیں ہے جہاں تک ہمیں معلوم ہے. اگر کسی کو کوئی اور علم ہے, بتایا نہیں ہے, تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اور ہمارا گلف جانا یا سعودی عربیہ جانا یا کہیں اور جانا, اس کا کیا تعلق ہے کشمیر کے ہندوستان کے موقف کے حوالے سے؟ ہندوستان نے رتی بھر کوئی تبدیلی کا امکان نہیں دکھایا ہے. ہماری طرف سے یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ کشمیر پہ بھی بات ہوگی اور ابھی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے, اور بہت سارے تجزیے ہو رہے ہیں کہ ایک نئے رخ پہ ہم جانے والے ہیں. میں تو ٹاکس کے حق میں ہوں, میں جنگ کے بالکل خلاف ہوں. یہ نیوکلیر ویپنز کنٹریز ہیں پاکستان اور ہندوستان, اور دونوں نیبرز ہیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی ٹینشن زیادہ بڑھ جائے تو ایک دوسرے سے کنسلٹیشن کے لیے وقت بھی نہیں ہوگا کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ واقعی کوئی خطرہ آ رہا ہے یا کوئی اور چیز ہے. وہ جو وارننگ ٹائم وغیرہ بالکل زیرو تقریباً ہے. لیکن ہماری طرف سے یہ ساری بات آ رہی ہے, ہندوستان کی طرف سے دیر از نو انڈیکیشن کہ کشمیر
کے حوالے سے ان کی پالیسی میں کوئی فرق آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر مودی صاحب کمزور ہو گئے اور کسی حد تک تو وہ کمزور ہو گئے جیسے یہ ریسنٹ الیکشنز دکھا رہا ہے, تو کمزوری میں تو آدمی لچک دکھا نہیں سکتا. وہ تو جب وہ کانفیڈنس ہو, اسٹرانگ ہو پوزیشن, تو وہ اپوزیشن کو پھر وہ اس کو کنفرنٹ وہ کر سکتا ہے. اب تو اگر انہوں نے کوئی لچک دکھائی ہے تو آر ایس ایس والے 1 منٹ میں ان کو نکال دے گا.